نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، آج کی یہ نشست جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ ناز جہان کی یاد میں اور ایصال ثواب کے لیے عرس کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ ایسی بابرکت، مبارک اور متبرک محفل ہم جیسے گناہ گاروں کی گناہوں میں کچھ کمی کا ذریعہ ضرور بنے گی۔ چند لمحے ایسی پاک اور مقدس محفل میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے میں نے اللہ کے کلام سورہ یونس کے 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا اور نہ زیادہ اونچا بول پاؤں گا، جس کے لیے میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں رسول کی پہچان آسان ہے اور ولی کی پہچان مشکل ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد آپ کے اور میرے آقا سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا اس دنیا میں کہ آپ تشریف لائے۔ کم و بیش 313 رسول اور 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن ولی اس دنیا میں کتنے تشریف لائے ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اور جب انبیاء کا سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا، خاتم النبیین پر آ کر مہر لگ گئی کہ اب کسی قسم کا بھی نبی اور رسول قیامت تک کوئی آ کر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو وہ سلسلہ بھی وہاں تھم گیا۔
لیکن ولیوں کا سلسلہ جو جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ آپ کے اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے ولی بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے۔ نبی نہیں ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو چکا، لیکن بنی اسرائیل کے نبیوں نے جو کام سر انجام دیے، اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے، میرے امت کے ولی وہ کام قیامت تک انجام دیں گے۔ اب نبی کا پہچاننا آسان کیسے ہے اور ولی کا پہچاننا مشکل کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف توجہ لوں گا اور 4 بجے تک اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جو ولی ہے وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں۔ سمجھی میری بات آپ نے؟ جو اللہ کا ولی ہوگا نا، جہاں بھی ڈیرا لگا کر وہ بیٹھا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا میں ولی ہوں، میں پیر ہوں، میں نیک ہوں، میرے پاس آؤ۔ میری بات سنو، نبی اور ولی میں پہلا فرق یہ ہے کہ نبی اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، ایک اللہ کی طرف آؤ، اور ولی اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، وہ کہتا ہے میں کچھ جیسا نہیں ہوں، تیرے سے بھی گناہ گار ہوں۔ لیکن یہ جو اب ہمیں اللہ کے ولیوں کے ارد گرد ہجوم نظر آتا ہے لوگوں کا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی تو اپنی نبوت کا اعلان خود کرتا ہے، لیکن اللہ کا ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا، اس کی ولایت کا اعلان اللہ کرتا ہے۔ اللہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، ولی بننے کی پہلی شرط ہے کہ اللہ اس کو پسند کرے گا۔ ولی لفظ کا معنی ہے دوست، محب، صدیق، قریب، مددگار۔ تو اللہ ولی، اللہ کا معنی ہوا اللہ کا دوست، اللہ کے قریب، اللہ کا محب، اللہ کے دین کا مددگار۔ تو جب کوئی ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے مجمع میں اعلان فرماتا ہے کہ میں اپنے فلانے بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمانی مخلوق فرشتوں کے روپ میں جو ہوتی ہے، وہ اس کے محبت کرتی ہے، اس کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ پھر اس کی محبوبیت کو، اس کی ولایت کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں، حضور ناز جہاں کے مرید اور دیوانے، ہم کو کبھی کسی نے، ہمیں ہمارے پیر نے کہا کہ میں ولی ہوں؟ آپ بیٹھے ہو، بیعت کیا آپ نے حضور کے ہاتھ پر، کبھی کسی میرے پیر بھائی نے ایک لفظ حضور کی زبان سے سناؤ بھائی میں پیر ہاں، میں ولی ہاں؟ نہ۔ تو ہمیں کس نے کہا کہ جاؤ کمالیہ کے پاس ایک قادر بخش کی بستی ہے، وہاں ایک نیک بندہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے، جاؤ اس کی صحبت اختیار کرو اور رہنمائی لو وہاں سے شریعت کی۔ ہمیں کس نے بتایا؟ کسی نے بتایا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے جو ہمارے دلوں پر ہوا، یہ اللہ کا اعلان ہے اس کی ولایت کا۔ ایسے ہی ہر کسی کے بارے میں نہیں ہو جاتا۔ یہاں دنیا میں بڑے بڑے لیڈر پھرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ پھرتے ہیں،
آگے پیچھے ان کے فوجیں اور پولیسیں پھرتی ہیں، دولت بانٹتے پھرتے ہیں، وہ لوگوں کو فنڈ دیتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور قدر تو کوئی نہیں آتی نا. کیا آتی ہے؟ آئی ہے کبھی کسی بادشاہ کے لیے آپ کے دل میں قدر؟ بلکہ دل سے کو پوچھے تو گالیاں ہی نکلتی ہیں. ابھی جیسے پہلے شاکر صاحب نے کہا کہ کسی کافر کو بھی بے عزت مت کرو، تو بے عزت سرے عام تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل میں بندہ ان بادشاہوں کو اچھا تو نہیں سمجھتا نا، جو شروع سے دنیا دار بادشاہ چلے آ رہے ہیں. ڈر کے مارے ادب کرتا رہ جائے گا، کچھ کرتا رہ جائے گا، لیکن ادب اور لحاظ اور خلوص اور محبت دل میں نہیں آتا. لیکن یہ جو اللہ کا نیک بندہ جہاں ڈیرا لگاتا ہے، اس کے ارد گرد یہ پروانے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ولایت کا اعلان اللہ فرماتا ہے. یہاں اتاری جاتی ہے اس کی ولایت کی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈالی جاتی ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں. اب ہم اس وقت ایک اللہ کے ولی کے عرس میں بیٹھتے ہیں. اب کوئی ہم سے یہ پوچھے بھائی یہ جو آپ عرس مناتے ہو، یہ تو بھائی اس بندے کا وصال کا دن ہوتا ہے، وصال کا ہوتا ہے، تو یہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ تو افسوس ہوتا ہے وہ یہ بے وقوف احمق لوگ پہ خوشیاں مناتے ہو، عرس کے روپ میں چراغاں کرتے ہو، بتیاں لگاتے ہو، مرچیں لگاتے ہو، درباروں پر لنگر پکاتے ہو، محفلیں منعقد کرتے ہو، نعت خوانیاں کرتے ہو، لنگر تقسیم کرتے ہو. بھائی بندہ چلا گیا ہے دنیا سے، تمہیں خوشی کس چیز کی چڑھ رہی ہے؟ اب میں اس کی یہ وضاحت کروں، کیونکہ ہمیں حقیقت میں اکثریت ہماری معصوم بھولے بھالے سے لوگ ہیں، سر سمجھ ہوتی کوئی نہیں ہے. یہ جو بڑے کوئی چلاک قسم کے لوگ، ہم تو چلاک ہوتے نہیں، ان کو باتوں کے چکر میں لا کر ان کا عقیدہ خراب کر دیتے. اب جناب یہ عرس خوشی سے ہے، عروس سے ہے، دلہن سے ہے، دلہے سے ہے. عرس خوشی کا تہوار ہے، خوشی کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو یہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو سنیے، ایک ہوتا ہے انتقال، ایک ہوتا ہے وصال. آپ نے ایک ہوتا ہے انتقال، ہم جیسے کہتے ہیں کہ فلانا بندہ انتقال کر گیا، اخبار میں لکھا ہوا آتا ہے جناب فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلانے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ہوگی. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی اللہ کے نیک اور برگزیدہ ولی کا یہ اعلان ہوا ہو کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ اس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب فلانی شخصیت وصال فرما گئی ہے. کیا فرما گئی ہے؟ وصال فرما گئی. انتقال کہتے ہیں منتقلی کو، اور وصال کہتے ہیں ملاقات کو. انتقال ہوتا ہے آسان زبان میں، یہ آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہو، یہ کنالے قلعے مربع یہاں ہوتے ہیں ہمارے، آپ نے سنا ہوگا جی فلانے کا انتقال زمین کا اس کے نام ہو گیا، فلانے مربع کا، فلانے ایکڑ کا، فلانے کنال کا انتقال جناب میرے نام ہو گیا ہے. پٹواریوں کو پوچھیں آپ. وہ انتقال زمین کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس بندے کا نام تھی وہ زمین، جب نئے گاہک نے وہ رقم دے کر وہ زمین کا حصہ خرید لیا تو اب زمین کا انتقال اس کے نام ہو گیا، کہ اب زمین منتقل ہو گئی اس ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس، ملکیت اس کی. کہ زید کے پاس زمین تھی مثال کے طور پر، زید نے وہ زمین بیچ دی بکر کو، تو اب بکر کے نام اس زمین کا انتقال ہو گیا جو پہلے زید کے نام تھی. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو وہ ہوتا ہے انتقال. تو یہاں جو اب ہم کہتے ہیں کہ فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا،
تو وہ انتقال سے مطلب کہ وہ منتقل ہو گیا اس دار فانی سے ایک اور جہان کے اندر، کہ اس دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ منتقل ہو گیا، وہ چلا گیا عالم برزخ میں، اور وہ ایک نئے جہان میں پہنچ گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے فلانے کا انتقال ہو گیا، وہ اس جہان سے دوسرے جہان کے منتقل ہو گیا۔ اور اللہ کے کسی بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے انتقال نہیں ہوا، وصال ہو گیا۔ وصال کہتے ہیں ملاقات کو۔ اب اس کا وصال ملاقات کس سے ہوئی؟ ایک جناب ادھر کوٹ مٹھن کی طرف ایک اللہ کا فقیر گزرا ہے، خواجہ غلام فرید۔ یہ بابا فرید پاک پتن والے نہیں، وہ خواجہ فرید ایک اور ہے ادھر۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم عید پڑھ کے آ رہے تھے، عید کی نماز، تو ایک اللہ کا ولی درویش فقیر ملنگ سا رستے میں بیٹھا تھا۔ اس نے سوال کیا خواجہ غلام فرید سے کہ سائیں عید کدن خوشی، ساتھ مریدوں کی جماعت بھی آ رہی تھی، سرائکی بندہ تھا، زیادہ میری سرائکی نہیں ہے، کہ سائیں عید کدن ہو سی یا تھی سی، جو بھی سرائکی زبان میں اب لفظ ہے استعمال ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ملنگ ہے بھائی، روزے ختم ہوئے، چاند نظر آ گیا، ہم مسجد سے عید پڑھ کے آ رہے ہیں، سارے لوگ یہ عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں، تو عجیب بندہ ہے، پوچھ رہا ہے عید کدن حسین، عید کدن حسین، عید کدن حسین۔ خواجہ غلام فرید نے کہا بھائی عید تو ہم پڑھ کر آ گئے ہیں، آج عید کا دن ہے، روزے ختم ہو گئے ہیں، خوشی منا کر ہم آ رہے ہیں مسجد سے، عید مل کر آ رہے ہیں۔ اس ملنگ درویش نے آگے سے کہا عید قدر حسین، عید قدر حسین۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ ہی بتائیں عید کب ہوگی؟ اس نے سرائکی میں کہا جدن یار ملیا۔ عید کب ہوگی؟ اس نے کہا جدن یار ملیا۔ اب جو محبت کرنے والا ہے اس سے پوچھو نا کہ جب محبوب ملے عید تبھی ہوتی ہے، عید تبھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو وصال فرمایا محبوب نے، اس نے ایک اللہ کے محبوب نے، تو عام بندے کے لیے منتقلی ہے ایک جہان سے دوسرے جہان سے، لیکن اللہ کے بندے کے لیے منتقلی نہیں، وصال ہے، یار سے ملنے کی گھڑی ہے۔ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، ہم جو یہ عرس مناتے ہیں یہ اس وصال کی خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ کا یہ نیک بندہ آج اپنے یار سے مل گیا۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں قید ہوتا ہے اپنے اس بشری بت کے اندر۔ جب اس کا وصال ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ میں جاتا ہے اور روحانیت کی زندگی میں عالم ارواح میں جاتا ہے تو اس کی قید ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک لمحے کے بغیر اس جگہ سے اس جگہ اور اس جگہ سے فلانی جگہ پر پہنچ سکتا۔ تو ہم یہ جو عرس مناتے ہیں، جو آج بھی یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ اس یوم وصال کی خوشی منا رہے ہیں، یار کی ملنے کی خوشی کا وقت ہے، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ زیادہ بات نہیں کرتا۔ اور آج یہ جو جس جگہ پر ہم یہ بیٹھے ہیں، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ موزہ تلی۔ اس موزہ تلی کے ساتھ نا ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس موزہ تلی کے ساتھ حضور ناز جہان کی بھی بڑی یاد وابستہ ہے۔
آپ نے اپنی زندگی کی ظاہری حیات کی آخری رات یہاں گزاری، اس بستی میں گزاری، اور اس بستی والوں کو یہ ایک انعام ہے جو کہ قیامت تک حضور کے مرید یاد رکھیں گے۔ اور ہم بھی خود ساتھ تھے اس سفر میں، حضور سجادہ نشین صاحب بھی ساتھ تھے، کوئی اور بزرگ بھی جو جہاں آپ بیٹھے ہیں ان کو وہ یاد ہوگا۔ حضور نے آخر تک اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ابھی یہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے، میں تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، میرے منہ میں کوئی تکلیف ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں کوئی ادھر سے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اس مناسبت سے جو مستلی پہ جو انہوں نے اعلان کیا رہبر شریعت، پیر طریقت رہبر شریعت۔ اب پیر کہتے ہیں استاد کو، شریعت کہتے ہیں اس قانون کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ پیر طریقت اور رہبر کہتے ہیں رہنما کو۔ پیر طریقت رہبر شریعت کہ پیر وہ ہوتا ہے ایسا استاد جو شریعت پر چلنے کا طریقہ سکھائے۔ یہاں ہر بندہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے بھائی، اللہ اور اس کا رسول کی پیری مریدی ہے۔ پیر وہ ہے جو کہ شریعت پر چلے اور اس شریعت کا طریقہ چلنے کا اپنے ماننے والوں کو سکھائے۔ تو حضور ناز جہاں نے شریعت پر چلنے کا طریقہ آخر دن تک سکھایا، اور یہ آپ کے اس موضع تلی کے یہ جو گھر ہیں اب تو پتہ نہیں تبدیل ہو گئے ہوں گے، گر گئے ہوں گے، نئے بن گئے ہوں گے۔ ہاں جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی کمرہ ہے، وہی گھر جہاں حضور نے آخری رات گزاری اپنی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حضور نے یہاں مغرب کی نماز پڑھی تھی، ہم نے یہاں کے پہنچ کے مغرب پڑھی تھی۔ ان کے والد صاحب تھے وہ امیر، ہاں ان کا بھی ہو گیا، اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے مغرب کی نماز یہاں پڑھی اور حضور نے جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ پھر عشاء کی نماز حضور نے پڑھی اور وہ بھی حضور نے جماعت کے ساتھ جہاں پڑھی۔ اور پھر اندر کمرے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ حضور نے تہجد کی نماز بھی کمرے میں پڑھی، میں نے اس کو دیکھا، مشاہدہ ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ اس دن تہجد کی نماز بھی حضور نے کمرے میں ادا کی، میرے بستر کے ساتھ اس جگہ پر، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اور فجر کی جب نماز کا وقت ہوا تو حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ سجادہ نشین سید محمد شیراز شاہ صاحب سے کہا کہ جاؤ باہر نماز پڑھاؤ۔ آپ نہیں آئے تھے باہر، طبیعت میں زیادہ کمزوری ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا جا کے باہر نماز پڑھواؤ۔ آپ نے باہر آ کے نماز کی جماعت کے ساتھ آپ آئے تھے، آپ نے، اور میں نے پہلی دفعہ بات زندگی میں دیکھا کہ حضور نے فجر کی سنتے بھی اور فجر کے فرض بھی دونوں بیٹھ کر پڑھے تھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے حضور۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آخری نماز اور آخری تہجد کے نوافل بھی قضا نہیں کیے۔ تو یہ رہنمائی ہے ہم مریدوں کے لیے کہ جو ناز جہان کا گن تو بھرے، دعویٰ تو کرے، نعرے تو لگائے، مسجد سے اذان آئے اور مصلی پر نہ چڑھے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے پیر بھائیوں۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا، فرمایا آخری بار اجازت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو میرے دوست ہیں، یہ جو میرے یار ہیں، یہ جو میرے صدیق ہیں، یہ جو میرے قرب میں ہیں، یہ جو میرے دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنے میں میرے مددگار ہیں میرے دین کے، میں اللہ ان کو 2 انعام دیتا ہوں۔ اور اللہ نے اپنے ولی کو
نہ دولت کا انعام دیا، نہ عہدے کا انعام دیا، نہ کوئی شہرت کا انعام دیا کہ یہ بادشاہی تیری جی، یہ ملک تیرا جی، یہ فلاں۔ حقیقت میں تو سارے ملک ہی اللہ نے دیے ہوئے ہوتے ہیں باطنی طور پر ان لوگوں کو۔ آپ کو اور مجھے یہ جو رزق مل رہا ہے نا، یہ بھی ان ولیوں کے صدقے مل رہا ہے۔ ہماری کرتوتیں تو ورنہ اللہ کی پناہ کیا کیا ہو چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں 2 انعام دیتا ہوں اپنے دوستوں اور یاروں کو۔ کیا انعام؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے یہ دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، یہ ہر غم اور خوف سے بے نیاز ہوں گے۔ اور آپ اگر مشاہدہ کریں، ہماری پوری زندگی اس دنیا میں خوف، غم اور خوف کے درمیان رہتی ہے۔ کوئی دن ہمارا، کوئی لمحہ ہمارا، کوئی گھڑی ہماری غم اور خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت پر، اور خوف ہوتا ہے آنے والے وقت پر۔ کسی کو غم ہوتا ہے یار یہ میں غلط کر بیٹھا، کوئی خوف ہوتا ہے کاروبار نہیں چلے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، فلاں نے کیا ہو جائے گا، فلانا۔ غم اور خوف، اس کے درمیان انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور کل قبر میں جب ہم لٹائے جائیں گے تو وہاں بھی غم اور خوف کے درمیان ہی ہوں گے۔ غم ہوگا کہ زندگی چوٹ چپٹ کر دی غلط کاموں میں، اور خوف ہوگا کہ اب بنے گا کیا، حساب اور کتاب کون دے گا۔ اور پھر جب قبر سے نکال کر ہم حشر کے میدان میں پہنچائے جائیں گے، وہاں بھی ہر نفس خوف اور غم میں ہی مبتلا ہوگا۔ غم اس بات کا کہ کیا ہے میزان پر میرے عمل تولے جائیں گے، کیا بنے گا۔ تو یہ خوف اور غم کے درمیان ہر نفس اس دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے، اور حشر کے دن بھی ہوگا۔ تو رب نے انعام اپنے ولیوں کو یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں۔ اور دولت تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، نمرود کے پاس بھی بڑی تھی، کافروں کے پاس بھی بڑی ہے۔ تو دولت کا ہونا رب کی راضی ہونے کی دلیل نہیں، اولاد کا ہونا رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ رب کے راضی ہونے کی دلیل صرف یہی ہے کہ اس کا ولی ہر غم اور ہر خوف سے بے نیاز ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب، اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے نجات دی، کیونکہ دنیا میں وہ ایسے جیتے ہیں کہ کوئی غم ان پر نہیں آتا۔ غم اس کو آتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، خوف میں وہ مبتلا ہوتا ہے جو اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے، جس کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا ہو ہی رب کے لیے۔ اس کو کوئی غم آ جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں تو نے لیا، اور کل کو کس خوف سے وہ گھبرائے، کیونکہ وہ رب جس کے ساتھ ہو، اس کو کس کا خوف۔ حسین تن تنہا کربلا میں ٹکرا گیا اپنی کتنی بڑی فوج کے ساتھ، اس کے مقابلے میں کوئی خوف آیا؟ عام بنتا کانپتا ہوا گھر سے باہر نہیں نکلتا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد کو بھی لٹا دیا، قربانیاں معصوم بچوں کو بھی دے دی، کوئی غم میں مبتلا ہوا حسین؟ یہ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اور اگر دائمی غم اور دائمی خوف سے بچنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لو، ان کے تصور کو اختیار کر لو۔ ان کے ساتھ وابستہ ہونا کیا ہے کہ جو ان کا طریقہ تھا اس کو اختیار کر لو، جس کی طرف وہ لے کر گئے، جس شریعت کا رستہ انہوں نے ہمیں دکھایا، جس رسول کی محبت کا درس انہوں نے ہمیں دیا، جس ایک اللہ کا رستہ ہمیں دکھایا گیا، اپنے مرشد کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر کے اس طرف چل پڑو۔ انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ یہ جو کوشش ہوئی یہاں اس محفل منعقد کرنے کی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اس نے اس میں جتنا جتنا حصہ ڈالا، اللہ اس کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے، اور حشر کے دن بھی دے۔ جس نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، محض سننے کے لیے آ گیا، وہ بھی فیض سے خالی نہیں جاتا، اللہ اس کو بھی بھر بھر کے دے۔ اور جو سننے بھی کچھ نہیں آیا، صرف کچھ کھانے کے لیے آ گیا ہے،
تو ان کا تو لنگر کھانا بھی برکتوں سے کھا لیے. جیسے پہلے شاکر صاحب نے بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیا، وہ بھی باعث بخشش شمتا ہے اور شفا ہے، روحانی شفا ہے، جسمانی شفا ہے. ان اللہ والوں کے در سے لنگر بھی کھانا. اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی اپنے دوستوں، اپنے محبوبین، اپنے مقرب اور اپنے قرب والے لوگوں کے ساتھ ہمارا دامن وابستہ رکھے. اللہ ہم سب کا یہاں سننا سنانا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.